الحمد لله الحمد لله وكفى ڈالو اس پہ ڈالنا تو الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، محرم الحرام کی آج 9 تاریخ تھی، 10ویں شب ہے، کل 10 تاریخ ہوگی۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ محترم ہے، اس کی 10 تاریخ محترم ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور ضرورت مندوں کے اوپر صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا۔ عام طور پر ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے۔ لوگ شادیاں نہیں کرتے، کوئی نیا کام نہیں کرتے، اور ایک طبقہ تو علامتی طور پر کالے لباس پہن لیتا ہے۔ نوحہ، ماتم، رونا پیٹنا۔ کیا واقعتاً محرم کا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ محرم کا مہینہ اسلامی تاریخ کا پہلا بابرکت مقدس مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال، محرم کی 10 تاریخ کی عظمت و اہمیت کیوں ہے؟ کیا 10 تاریخ کا احترام اور اس کی اہمیت واقعہ کربلا کی بنیاد پر ہے؟ جواب یہ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق محترم ہے۔ 10ویں تاریخ کا روزہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت بھی واقع ہو گئی۔ آپ پیغمبر اسلام کے نواسے ہیں، صحابی رسول ہیں، بیٹی فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر ہیں، ہم سب کے سروں کے تاج ہیں۔ ان کی شان میں ادنا سے ادنا گستاخی بھی دنیا اور آخرت کی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ لیکن کیا واقعتاً محرم الحرام مہینے کی عظمت و اہمیت کی بنیاد واقع کربلا ہے؟ اس سوال کا جواب قرآن مقدس سے آپ کو دیا جائے گا۔ حضرت کو ادھر لاؤ نا، تشریف لائیں حضرت، ہم سب کے لیے بہت محترم ہے۔ اللہ آپ کو بہت دنوں اچھا رکھے، آپ کے سایہ عاطفت کو چھوٹوں سروں پر دراز فرمائے۔ آپ کے شہر ناگپور کی بہت عظیم علمی شخصیت ہے مفتی ظہیر صاحب، اللہ بہت دنوں آپ کو اچھا رکھے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی سورہ توبہ کی 10ویں پارے کی آیت ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ یہ مہینوں کی گنتی جو ہے 12 مہینے، یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کا نظام بنا تب سے سال کے 12 مہینے بنے، ہفتے کے 7 دن بنے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور یہ 4 مہینے محترم اس وقت سے ہیں جب سے زمین و آسمان کا نظام بنا ہے۔ تمام آسمانی مذاہب میں یہ 4 مہینے محترم ہیں۔ اسلام میں بھی محرم کی حرمت باقی ہے۔ ماہ محرم ہمارے یہاں بھی محترم ہے۔
اس مہینے کی 10 تاریخ کو انسانیت کے عظیم عظیم واقعات پیش آئے، رونما ہوئے۔ بعض واقعات تو وہ ہیں جن کی تصدیق قرآن سے ہو رہی ہے، اور بعض واقعات وہ ہیں جن کی حیثیت تاریخ کی ہے۔ انسانیت کی تاریخ میں وہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تاریخ لکھنے میں چوک ہوئی ہو، لیکن جو واقعہ قرآن مقدس سے ثابت ہے پہلے میں آپ کو بتلا دوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر فرعون مظالم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ قرآن نے خود کہا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین۔ فرعون بڑا سرکش تھا، بنی اسرائیل پر مظالم کے پہاڑ توڑتا تھا، ان کے بچوں کو قتل کرا دیتا تھا، بچیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، بڑا فسادی تھا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ خداوند قدوس فرما رہے ہیں۔ جب بنی اسرائیل فرعون کے مظالم سے تنگ آ گئے تو خداوند قدوس نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی پوری قوم کو راتوں رات لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، راتوں رات لے کر میرے بندوں کو نکلو۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، خشکی کے راستے سے نکل جاؤ۔ لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، پکڑے جانے روکے جانے کا کوئی خوف مت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر پوری قوم راتوں رات نکل گئی۔ اب بیچارے یہ غریب لوگ تھے، بیگاری کا کام کرتے تھے، عورتیں گھروں میں جھاڑو پوچھے کرتی تھی، مزدوری کرتی تھی۔ صبح ہوئی تو بھائی کام والی نہیں آئی، ذرا پڑوسن سے پوچھ لو بھائی تمہارے یہاں کام والی آئی؟ نہیں۔ تمہارے یہاں؟ نہیں۔ تمہارے یہاں؟ نہیں۔ دیکھو کوئی میت ہو گئی ہے، کیا بات ہے؟ گئے تو پورا محلہ خالی۔ ارے یہ سارے بنی اسرائیل نکل گئے، اس کی اطلاع فرعون کو کی۔ فرعون نے کہا اچھا، میری اجازت کے بغیر، میری اطلاع کے بغیر یہ گئے کیسے؟ یہ ہمارے بیگاری ہیں، نوکر ہیں، پکڑو ان کم بختوں کو۔ یہ موسیٰ کے کہنے پر نکل گئے۔ فوج کو آرڈر دیا گیا، فوج تیار ہوئی۔ وہ بیچارے پیدل جا رہے تھے، رات کی تاریکی میں بھٹک کر دریائے کلزم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ جانا تھا خشکی کے راستے سے، اندھیرا ہے، راستے متعین نہیں ہے۔ ادھر پیچھے سے فرعون کی فوج پہنچ گئی۔ بس اب اور تب حملہ ہونا ہے۔ خداوند قدوس نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا وعدہ کیا تھا؟ جاؤ، پکڑے نہیں جاؤ گے، فکر مت کرنا۔ آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ آگے کھائی، پیچھے گھٹا سمندر، آگے دریا، پیچھے فرعون کی فوج۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھا تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ تم نے تو کہا تھا پکڑے نہیں جائیں گے، یا تو ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خداوند قدوس کے وعدے پر یقین تھا۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں، دریا میں پل نہیں ہے، کشتیاں نہیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوج آ چکی ہے۔ اس حالت میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، گھبراؤ مت، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ فأوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ ہم نے کہا موسیٰ دریا میں لاٹھی مارو، پانی جم کر پہاڑوں کے مانند کھڑا ہو گیا، زمین کھل گئی، 12 راستے بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس خشکی کے راستے سے دریا کے اندر اتر کر اس پار جانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے آگے، فرعون اور اس کی فوج پیچھے پیچھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک ایک فرد دریا کو پار کر گیا، اور فرعون کی فوج کا ایک ایک فرد دریا کے بیچ میں آ گیا۔ تب خداوند قدوس نے دریا سے کہا
کہ جیسا تھا ویسا ہو جا۔ تو وہ جو پانی جم کر پہاڑوں کے مانند کھڑا ہو گیا تھا وہ ڈھیلا ہو کر ان کے اوپر گرا اور یہ سب ڈوبنے لگے۔ ٹنوں پانی اوپر گرا ان کے اوپر، پوری قوم ڈوبنے لگی، فرعون بھی ڈوبنے لگا۔ جب فرعون نیچے اوپر ہوا اور اس کو موت کا یقین ہو گیا، سارا کر و فر ختم ہو گیا۔ کہا تو کمبخت اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا کہلاتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگاتا تھا۔ اب جب پانی پیٹ میں جانے لگا تو فرعون نے کلمہ پڑھنا چاہا۔ قرآن کہتا ہے حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ میں بھی اس خدا کا کلمہ پڑھ رہا ہوں جس کا کلمہ بنی اسرائیل پڑھتے تھے، اور میں اطاعت گزار بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ جواب کیا ملا فرعون؟ موت نظر آ جانے کے بعد ایمان معتبر نہیں ہے، کلمہ معتبر نہیں ہے۔ مجھے آپ کو میری آپ کی موت نظر آ جائے یا دنیا کو دنیا کی موت نظر آ جائے، اب نیا ایمان معتبر نہیں ہے، کلمہ معتبر نہیں۔ جواب ملا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب نہیں، دکھ جانے کے بعد نہیں۔ ایمان کون سا معتبر ہے؟ بن دیکھے مانو۔ موت کو دیکھا نہیں، یقین کرو آئے گی۔ قبر کی منزل دیکھی نہیں، قبر کا عذاب دیکھا نہیں، میدان محشر دیکھا نہیں، جنت جہنم دیکھی نہیں، پل صراط دیکھا، ترازو دیکھا، اللہ کو دیکھا نہیں۔ بن دیکھے مانو، الذین یؤمنون بالغیب۔ دیکھنے کے بعد مانا تو کیا مانا؟ اس لیے کہ دیکھنے کے بعد تم نہیں، تمہارے دادا ابا مانیں گے۔ جب مجھے میری موت دکھ جائے تو کلمہ معتبر نہیں، دنیا کو دنیا کی موت دکھ جائے تو کلمہ معتبر نہیں۔ علامات قیامت میں سے آخری دور میں جب دنیا کو دنیا کی موت کی نشانی دکھ جائے گی، اس کے بعد نیا ایمان معتبر نہیں ہوگا، نیا کلمہ معتبر نہیں ہوگا۔ وہ نشانی کیا ہوگی؟ سورج کا بجائے پورب کے پچھم سے طلوع ہونا، اور صفا پہاڑی پھٹے گی، اس کے اندر جانور نکلے گا۔ قرآن نے کہا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ وہ بیان کرتا ہوگا، اور ایمان والے کی پیشانی پر ایمان کا نشان اور کفر والے کی پیشانی پر کفر کا نشان بجلی کی چمک کی طرح یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں پوری دنیا گھومتا ہوگا۔ ان نشانیوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد اب نیا ایمان معتبر نہیں۔ تو فرعون کو فرعون کی موت دکھ گئی تھی، موت دکھنے کے بعد کلمہ معتبر نہیں۔ البتہ پروردگار نے کہا نالائق، تو ہے تو بڑا سرکش، چل تو نے مرتے مرتے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، زبان پر الفاظ تو لایا، گرچہ قبول نہیں ہوا، ہم تیری لاش کو سڑنے گلنے نہیں دیں گے، مچھلیوں کی غذا بننے نہیں دیں گے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیری لاش کو ہم بچا رکھیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ بعد میں آنے والی انسانیت کے لیے ایک نشانی ہو، مثال ہو۔ یہ تھا وہ فرعون جس نے دعویٰ خداوندی کر رکھا تھا، ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ فرعون کی لاش آج بھی مصر کے عجائب گھر میں رکھی ہوئی ہے، مسالہ لگائے بغیر، ممی کیے بغیر وہ لاش جو کہ تو محفوظ ہے۔ یہ قرآن کی سچائی کی دلیل ہے۔ آج چونکہ وہ موضوع نہیں ہے، ورنہ اللہ توفیق دے پڑھیے گا، فرعون کی لاش پر ریسرچ کرنے والوں نے اسلام قبول کیا۔ ڈاکٹر مورز بوکائلے نے فرعون کی لاش پر ریسرچ کیا، اسلام قبول کیا، قرآن کی حقانیت کو تسلیم کیا۔ چلیے آج کا موضوع وہ نہیں ہے، اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ واقعہ یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی، فرعون ڈوبا اور بنی اسرائیل بخیر و عافیت مصر سے باہر نکل کر دریا کے اس پار چلے گئے۔
اس کو قرآن نے کہا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم کو ہم نے نجات دی آل فرعون سے، جو تم کو بدترین عذاب پکھاتے تھے، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے، بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ 10 محرم الحرام کو ہوا۔ اس واقعے کا ثبوت قرآن مقدس سے ہے حضرت۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ منورہ آئے تو کچھ دنوں کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ یہودی اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم الحرام کو۔ تو آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس تاریخ میں خداوند قدوس نے ہماری قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دلائی تھی، بطور شکر کے ہم بطور شکرانے کے اللہ کی نعمت کے شکر کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا رشتہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے میرا رشتہ اس سے زیادہ قریب ہے۔ نحن احق بموسیٰ، تمہارے مقابلے میں موسیٰ ہم سے زیادہ قریب ہے، وہ بھی نبی اور میں بھی نبی، ان کی خوشی میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کا روزہ میں بھی رکھوں گا۔ اور فرمایا اگلے سال اگر زندہ رہا تو ایک آگے پیچھے ملا لوں گا، 10 کے ساتھ 9 یا 11، تاکہ یہودیوں سے مکمل مشابہت لازم نہ آئے۔ اگلے سال آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور بھی واقعات ہیں 10 محرم الحرام کے ساتھ تاریخ میں، اور بھی واقعات ہیں، لیکن ان کی حیثیت تاریخ کی ہے۔ قرآن و حدیث کے مضبوط دلائل سے اس کی صراحت ملتی نہیں ہے، لیکن تاریخی واقعات ہیں، صحیح بھی ہوں گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جب سیلاب آیا، پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی، جو لوگ کشتی میں سوار تھے ان کے لیے وہی ایک سہارا کشتی تھی، اور وہ جھوم جھوم کر چلتی تھی پانی میں۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ 12ویں پارے کے اندر خداوند قدوس اس منظر کو نقل کر رہے ہیں۔ تقریباً 6 مہینے تک یہ کشتی پانی پر تیرتی رہی، آسمان سے پانی برستا رہا، زمین سے پانی ابلتا رہا، اور پوری دنیا پانی 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 ہو گئی۔ پھر خداوند قدوس نے زمین سے کہا اپنے پانی کو نگل جا، اور آسمان سے کہا برسنا بند کر۔ قیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، زمین سے کہا گیا پانی کو پی جا، اور آسمان سے کہا گیا تھم جا۔ جب پانی نیچے آیا تو یہ کشتی ایک پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، جودی پہاڑ پر۔ پھر یہ لوگ وہاں سے زمین پر اترے اور دوبارہ زمین کی زندگی شروع ہوئی۔ یہ عظیم واقعہ، سارے مخالفین تباہ اور برباد ہو گئے، نوح علیہ السلام کے ماننے والے بچے۔ 6 مہینے تک پانی میں کشتی تیرتی رہی، یا اللہ کب کیا ہوگا؟ پھر اللہ نے اپنے کرم سے فضل سے پانی کو نیچے کیا، کشتی پہاڑی پر بیٹھی، اور یہ لوگ زمین پر دوبارہ اترے۔ یہ واقعہ 10 محرم الحرام کو ہوا ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا۔ خداوند قدوس نے کہا تھا اس کو ہضم مت کرنا، ورنہ مچھلی کے پیٹ میں تیزاب ہوتا ہے، 1-2 دن کے بعد کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا یہ امانت ہے، اس کو چبانا مت، گلانا مت۔ وہ مچھلی جا کر سمندر کی تہہ میں بیٹھ گئی، جہاں اندھیرا در اندھیرا تھا۔ سمندر میں پانی میں جو اندھیرا ہوتا ہے وہ دنیا کا خطرناک اندھیرا ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر کی تہہ میں اللہ کے ذکر کی آواز سنی، اور وہاں دعا مانگی۔ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ مفسرین لکھتے ہیں تہ پتہ اندھیرا تھا،
اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو آپ آیت کریمہ کہہ کے پڑھتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، دعا قبول ہوئی اور خداوند قدوس نے مچھلی کو حکم دیا جا کر خشکی میں اگل دے۔ اس نے آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو خشکی میں اگل دیا۔ اب یہ بیچارے ایک لمبے عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو گیلے آٹے کی لوئی کیسی ہوتی ہے، یہ ایسے ہو گئے، ہلنے چلنے کے لائق نہیں تھے، اٹھ کر چلنے کے لائق نہیں تھے۔ تو جہاں ان کو مچھلی نے اگلا، خداوند قدوس نے ایک پیڑ کو حکم دیا، اس کے بڑے بڑے پتے تھے، اس پیڑ نے ان کے اوپر سایہ کر لیا۔ قرآن کہتا ہے انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، یقطین کا پیڑ ہم نے اگا دیا اس کے اوپر، کدو کا پیڑ، بڑے بڑے پتے، ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور ایک ہرنی جس نے بچہ دیا تھا، اس کو اللہ نے حکم دیا جا کر ان کو دودھ پلا دیا کرو، تو وہ آ کر بیٹھ جاتی ان کے منہ کے پاس تھن لگا کر، تو یہ اس کا تھن پکڑ کے چوس کر دودھ پی لیتے۔ شروع میں اس طرح زندگی بچی، پھر صحت مند ہو گئے۔ یہ عظیم واقعہ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے دوبارہ اگلا 10 محرم الحرام۔ یہ میں آپ کو 2-4 واقعات سنا رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہ 10 محرم الحرام کربلا کی بنیاد پر محترم، ایسا نہیں ہے۔ 10 محرم الحرام انسانی تاریخ میں پہلے سے محترم۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس تاریخ میں نواس رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی واقع ہو گئی۔ یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا محترم مہینہ ہے، معزز مہینہ ہے۔ پہلے مسلمانوں کے یہاں تاریخیں نہیں لکھی جاتی تھی، فلاں واقعے سے پہلے اور فلاں واقعے کے بعد، بس یوں تھا۔ میں ایک مثال دوں آپ کو، آج سے 50 سال پہلے ہم نے دیکھا ہے، ہر جگہ رہا ہوگا، جو لوگ سامان بیچنے آتے تھے نا، سبزی بیچنے، پھل بیچنے، ان کے پاس یہ بٹکھرے نہیں ہوتے تھے۔ گیہوں میں برابر، چنے میں 2 بھر، ارہر میں 2 بھر، ایک طرف دانہ رکھو ایک طرف سبزی رکھو، تول بس۔ کتنا دانہ کتنی سبزی اللہ عالم، جتنا دانہ اس کے مقابلے میں لوکی، تروئی، بھنڈی، ککڑی، چنے کے مقابلے میں ڈبل، 2 بار تول دو، یہ وزن تھا۔ لوگوں کو گنتیاں نہیں آتی تھی۔ ہمارے بچپن میں آم بکتا تھا 1 بیس، 2 بیس، 3 بیس، 4 بیس، 5 بیس، 100 کو 5 بیس کہتے تھے۔ یاد آیا آپ کو؟ ایسی ہی انسانیت کی تاریخ میں فکس تاریخ نہیں ہوا کرتی تھی، فلاں واقعے سے پہلے فلاں واقعے کے بعد۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت مشورہ ہوا کہ ہماری مستقل تاریخ ہونی چاہیے۔ دنیا میں عیسوی تاریخ چلتی تھی، ہماری مستقل تاریخ ہونی چاہیے۔ تو چونکہ محرم کا مہینہ محترم مہینہ تھا، اس کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ کسی واقعے کی مناسبت سے جوڑا جائے تو مسلمانوں کے لیے ہجرت یہ کمزوری سے طاقت کی جانب آنے کی پہلی منزل تھی۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہیں، جان و مال محفوظ نہیں ہے۔ جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے تو یہاں سے حالات بدلے، آزادی نصیب ہوئی اور حالات بدلنا شروع ہوئے۔ تو ہجرت اسلام کی عظمت، اسلام کی شوکت کا ذریعہ ہے، اس لیے واقعہ ہجرت کو بنیاد بنایا گیا۔ اور ہجرت کے سال سے ہمارا سن شروع ہوا، سن ہجری اتنا۔ پہلا مہینہ ماہ محرم کس نے طے کیا؟ صحابہ کرام نے۔ کیوں؟ یہ مہینہ پہلے سے محترم تھا۔ اتنی تمام تفصیلات ہونے کے باوجود یہ مہینہ سوگ کا مہینہ ہے۔ ہمارے یہاں یو پی میں آج سے 15-20 سال پہلے میرے عزیز مولانا اسامہ صاحب، مدنی اللہ اسامہ
جو میرے ہم عمر بھی تھے، مجھ سے 1.5 سال بڑے تھے، سگی خالہ کے لڑکے ہمارے ہمدرس، ان کی 2 بہنیں ہمارے یہاں، ایک مولانا طلحہ کو، ایک مجھے، میری اللہ کو پیاری ہو گئی، ہماری ایک بہن ان کے یہاں۔ انہوں نے اپنا واقعہ بتلایا کہ میں نے لکھنؤ میں اخبارات کے ایڈیشن میں یہ اشتہار دینا چاہا، نیوز نہیں، مراسلہ نہیں، اشتہار، ایڈ، نیا اسلامی سال مبارک ہو، تو اخبار والوں نے لگانے سے انکار کر دیا۔ غم کا مہینہ ہے، کئی سالوں تک جنگ چلی، ہم مبارکباد دے رہے، نیا اسلامی سال مبارک ہو، ذہن اتنا گندا کر دیا گیا ہے کہ نہیں، مبارکباد کیسی، یہ تو غم کا مہینہ ہے۔ تو غم کا مہینہ ہے، ٹپکے آپ آسمان سے کہاں سے لائے؟ غم کا مہینہ ہے بھائی، اسلامی تاریخ کا پہلا محترم مہینہ ہے، اس کی 10 تاریخ روز اول سے محترم ہے، تاریخ کے بڑے بڑے واقعات اس تاریخ میں ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا ہے، صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، امت رکھتی ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ بعد میں ایک واقعہ اس کے ساتھ جڑ گیا، ان دونوں کو ایک نہ کیا جائے۔ ایک تو مجھے آپ سے یہ بات کہنی تھی، اب ایک تفصیلی موضوع ہے، جہاں تک بات ہوگی، باقی جو بچے گا وہ کل، اگر آپ سنتے رہے سکون سے، ہم سناتے رہیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ مجھے بولنے میں کوئی تعامل نہیں ہے، 1 بجے کی 2 بجے، لیکن جیسے ہی ایسا لگا کہ آپ کو بوجھ لگ رہا ہے تو میں سمیٹ دوں گا، اس لیے کہ ناقدری کے ساتھ نہ کہنا مناسب، نہ سنانا مناسب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے داماد، چچا، پھوپھیاں، یہ اہل بیت ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے کانوں میں ڈال دوں، انشاءاللہ بہت دنوں تک کام آئے گا۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنے سے پہلے ہی والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، آپ یتیم پیدا ہوئے۔ جب دودھ پلانے والی عورتیں آئیں بچوں کو لینے کے لیے تو آپ کے گھر آتی، پوچھتی اس کا باپ کون، تو معلوم ہوا وہ تو نہیں ہے، تو کوئی عورت لینے کو تیار نہیں ہوتی تھی۔ بی بی حلیمہ بھی آ کر دیکھ کر انکار کر کے چلی گئی تھی۔ کیوں؟ جب 2 سال کی مدت کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو تحفے طائف کون دے گا، انعام کون دے گا؟ بیچاری بیوہ ماں، اس کے تو خود کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیے کہ دائی حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا تھا۔ کیوں؟ اونٹنی ذری بوڑھی تھی، کمزور تھی، وہ آنے میں لیٹ ہوئی تھی۔ تو ان کے شوہر نے کہا حلیمہ خالی ہاتھ لوٹ کر جائے اس سے بہتر ہے اسی بچے کو لے لو جو یتیم ہے۔ تب آ کر دوبارہ لے کر گئی تھی۔ 6 مہینے کی آپ کی 6 سال کی عمر ہوئی، والدہ محترمہ مدینہ منورہ گئی ہوئی تھی، جو ان کا ننیال تھا، لوٹ کر آ رہی تھی۔ ابوا کے مقام پر والدہ محترمہ اچانک بیمار ہوئی، غالباً اٹیک آیا ہوگا جو حالات تھے اس وقت کے، اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ وہیں ان کی قبر ہے، مقام ابوا پر، مکے اور مدینے کے بیچ میں۔ 8 سال کی عمر ہوئی تو دادہ محترم کا آخری وقت آ گیا۔ اب یہ میرا پوتا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، دادا دیکھتے تھے، دادا بھی اللہ کو پیارے ہونے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو، 9 بیٹوں کو، ایک تو اللہ کو پیارے ہو چکے تھے عبداللہ، 9 بیٹوں کو جمع کیا اور کہا میرے بیٹوں، اس یتیم پوتے کی کفالت کون کرے گا؟ ایک بچہ پالنا کیا مشکل تھا، سب نے کہا ہم کریں گے، ہم کریں گے، ہم کریں گے۔ تو دادا جان نے کہا سن لو، یہ میرا پوتا تاریخ کی کوئی بڑی شخصیت بنے گا، اور جو تاریخ کی بڑی شخصیت بنتا ہے دنیا اس کی مخالفت کرتی ہے۔ جب دنیا مخالفت کرے گی تو چھوڑ کے بھاگ تو نہیں جاؤ گے، یہ بتلاؤ۔ اس موقع پر چچاؤں میں سے کئی نے کہا ہم چچا ابو طالب جو تھے وہ اور عبداللہ، یہ دونوں ماں باپ دونوں شریک تھے،
عبد المطلب کی کئی بیویوں سے اولاد تھی نا بھائی، 10 بیٹے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور چچا ابو طالب، ان دونوں کے ماں باپ ایک تھے. تو دوسروں کو دینے کے بجائے چچا ابو طالب کو دیا. اس قول و قرار کے بعد، اس عہد و پیمان کے بعد کہ ابو طالب لے تو رہے ہو، ساتھ چھوڑ کر بھاگنا مت. چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت شروع کی اور واقعتاً بڑا پیار دیا، اس سے کسی کو اختلاف نہیں. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 13 سال کی ہوئی تو آپ نے فرمایا، چچا آپ تجارت کے سفر میں جاتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، میں بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو چچا کو ایسا لگا کہ میرے بیٹوں میں سے کسی نے کچھ کہہ دیا اس کو، یہ میرے بھائی کا یتیم بیٹا ہے، کہیں میرے بیٹوں نے کچھ کہہ تو نہیں دیا کام کا نکاش کا، دشمن اناج کا. تو لپٹا لیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھتیجے تم نے یہ بات سوچی کیوں؟ تم میرے اوپر بوجھ نہیں ہو، تم مجھے میری اولاد سے زیادہ عزیز ہو، تم نے ایسا سوچا کیوں؟ ابھی تمہاری کھیلنے کودنے کی عمر ہے، تم کام کیوں کرو گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا. یہاں پر رک کر ایک بات سمجھ لیجئے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، جو کمالات ہیں، ان میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کبھی کسی پر بوجھ نہیں بنتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی پر بوجھ، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں رہے 9 مہینے تو والدہ محترمہ فرماتی ہیں مجھے حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا. اللہ کا نظام تھا. آپ دائی حلیمہ کے یہاں دودھ پینے گئے تو وہاں بھی آپ لکڑی لے کر بکریوں کے بچوں کو ہانکتے تھے، چراتے تھے، تبھی تو آپ کا وہاں شق صدر ہوا تھا. بچپن سے مزاج تھا. 13 سال کی عمر میں آپ چچا ابو طالب کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور انہی اسفار میں وہ سارے واقعات پیش آئے. نستورہ راہب سے ملاقات، اور فلاں سے ملاقات، اور فلاں سے ملاقات. یہ بچہ کس کے ساتھ ہے، کہاں سے آیا ہوا ہے، اس کو لے کر لوٹ جاؤ، یہ خاتم النبیین ہونے والا ہے، یہ آخری پیغمبر ہونے والا ہے. سیرت کے اندر واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں. ان سے بحث نہیں کرنا ہم کو، ابھی آگے بڑھ رہا ہوں میں، دوسری باتیں آپ سے کرنی ہیں. یہاں تک کہ آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی. مکے کی ایک شریف خاتون تھی جو بیوہ تھی، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی اور صاحب اولاد تھی. ان کے پاس پیسہ تھا، وہ کاروبار کرنے والوں کو پیسہ دے کر ورکنگ پارٹنر بنا کر دھندے کے لیے بھیجتی تھی. میرا پیسہ تمہاری محنت لے جاؤ، مکے کا سامان شام میں بیچو اور شام کا سامان لا کر مکے میں بیچو، جو نفع ہوگا اتنا تمہارا اتنا میرا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون یعنی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کر تجارت کے لیے چلے. بی بی خدیجہ نے اپنے ایک خادم کو، غلام کو ساتھ میں کر دیا، میسرہ کو، کہ تم ساتھ میں رہنا اور ذرا ان کے احوال دیکھنا. اب بات آئی تو عرض کرنا پڑتا ہے ورنہ آگے بڑھتا. بی بی خدیجہ کی نگاہ کہاں تک ہے؟ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد واقعہ سناتی ہیں کہ نکاح سے پہلے ہم لوگ مکے میں ایک مقام پر خواتین بیٹھے ہوئے تھے. ایک اجنبی آدمی آیا اور اس نے کہا، اے خواتین، آخری پیغمبر کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، تم میں سے اگر کوئی اس کے نکاح میں آ سکے تو آ جائے، بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی. تو بی بی خدیجہ کہتی ہیں کہ عورتوں نے مٹی اور کنکر اٹھا کے پھینک کے اس کو مارا، بھاگ یہاں سے نالائق کہیں کے. بی بی خدیجہ کہتی ہے میرے کان کھڑے ہوئے کہ آخری پیغمبر کے آنے کا وقت قریب ہے. اب جب میں نگاہ دوڑا رہی ہوں تو مکے میں ایک ہی مقام پر آ کر نگاہ ٹک رہی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. جب تجارت کے لیے ان کو شام جانے کے لیے پیسہ دے رہی ہیں تو اپنے خادم کو ساتھ میں لگا دیا اور فرمایا جاتے اور آتے ان کے حالات پر نگاہ رکھو. جب یہ قافلہ لوٹ کر شام سے مکہ داخل ہو رہا ہے تو بی بی خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانے پر بیٹھی ہوئی ہے، کوٹ مالے پر.
اور وہاں سے دیکھ رہی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بادل سایہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد بی بی خدیجہ نے از خود نکاح کی پیشکش کی ہے۔ پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، صاحب اولاد تھی، اور بیوہ عورت نکاح کب کرتی ہے؟ گزر بسر کے لیے یا ابھرتی جوانی ہو تب۔ یہاں ماشاءاللہ پیسہ ہی پیسہ تھا اور 40 سال کی عمر ہو چکی تھی، اب نکاح نہیں کرنا طے تھا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے لیے بی بی خدیجہ نے از خود پیغام دیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کر کے، جن میں 3 کا نام سر فہرست ہے، چچا ابو طالب، چچا عباس، چچا حمزہ، مشورہ کیا گیا اور نکاح ہوا۔ یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت تک نکاح کے لیے اسلامی آداب نہیں تھے، جو پرانا طریقہ تھا اس طریقے کے مطابق آپ کا نکاح ہو گیا۔ یہ تمام تفصیلات کتابوں کے اندر بھری پڑی ہوئی ہیں، جن کو پڑھنے کی کسی کو توفیق نہیں۔ اور آگے بڑھیے۔ اب جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کمانے لگے تو آپ نے چچا ابو طالب سے فرمایا، چچا میری کفالت آپ نے کی ہے، الحمدللہ اب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہوں، آپ کا ایک بچہ میں پالنا چاہتا ہوں۔ یہ وہی بات ہے، کسی پر بوجھ نہیں، کسی کا احسان نہیں۔ آپ نے مجھے پالا، آپ کا ایک بیٹا میں پالنا چاہتا ہوں، تو چچا ابو طالب نے ایک بیٹا آپ کے حوالے کیا، اس بیٹے کا نام ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ۔ چچا ابو طالب کے اور بیٹے بھی تھے، یہ مانگ کے لیے گئے، اور حضرت علی اللہ کے نبی کے گھر میں بیٹے کے قائم مقام پلے بڑھے۔ اتفاق ایسا ہوا جب شادی کی عمر کو پہنچے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ہی نکاح ہو گیا، ورنہ کہیں اور نکاح ہو گیا ہوتا۔ تو چچا ابو طالب سے آپ کا یہ رشتہ۔ پھر مکے کے اندر جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور مخالفتیں شروع ہوئی، تو چچا ابو طالب چونکہ اسی مذہب میں تھے جو مکے والوں کا مذہب تھا، اور سردار تھے، وہ لوگ ان کا احترام کرتے تھے، بار بار آ کر شکایتیں کرتے، ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لو۔ اور چچا ابو طالب دبے الفاظ میں کبھی کبھی سمجھاتے بھی تھے، بیٹا شدت مت برتو، کچھ نرمی برت لو، وغیرہ وغیرہ بات چلتی تھی۔ چچا ابو طالب اللہ کے نبی کے ساتھ ہی تھے۔ مسلمان آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوئے، مخالفتیں بڑھنا شروع ہوئیں۔ 2-3 اہم واقعات ہیں، وہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ پہلا اہم واقعہ ہے مظالم ایک طرف، پہلا اہم واقعہ ہے ان لوگوں نے ایک چودھری کو منتخب کیا، ولید ابن مغیرہ کو، کہا تم جاؤ بھتیجے کو سمجھاؤ وہ کیا چاہتے ہیں۔ بادشاہت چاہتے ہیں، دیا۔ سرداری چاہتے ہیں، دیا۔ دولت چاہتے ہیں، دیا۔ کسی سردار کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، قبول ہے۔ کوئی تکلیف ہے، دماغ میں ڈسٹرب ہے، علاج کروا دیں گے۔ وہ آ کر بیٹھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ مطاف میں بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ بھتیجے جب تمہاری پیدائش کی اطلاع ملی بڑی خوشی ہوئی، تمہارے والد مرحوم عبداللہ سے ہمارا رشتہ تھا، تعلقات تھے، اللہ نے ان کے انتقال کے بعد چراغ روشن کیا، پورے خاندان نے خوشی منائی، تمہارا بچپن جوانی ہماری نگاہوں کے سامنے گزرا، ہمیں امید تھی تم سردار بنو گے، قوم کا نام روشن کرو گے۔ بیٹا تم نے یہ کیا شروع کر دیا ہے؟ اگر اس کے پیچھے دولت مقصد ہے، ہم دولت جمع کر کے تم کو مالدار بنا دیں گے۔ کسی لڑکی سے شادی کرنا ہے، اشارہ کرو، ہم شادی کرا دیں گے۔
سرداری چاہیے، ہم سب مل کر تمہارے سر پر پگڑی باندھ کر سردار تسلیم کر لیں گے۔ لیکن بیٹا کہ تم نے کیا نئی نئی باتیں شروع کر دیں، ایک خدا کی بات کرتے ہو، خاندانی دین کو چھوڑ کر بیٹھ گئے ہو۔ وہ اپنی بات کہتا رہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ آپ نے پوچھا چچا آپ کی بات پوری ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 24ویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ ہے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعقلون بشیرا ونذیرا۔ بہت معیاری کلام ہے قرآن مقدس، کیا کہنے، لیکن بعض مضامین بہت معیاری ہیں۔ وہ پیچھے ہاتھ ٹیک کر ایسے بیٹھ کے سنتا رہا۔ پڑھتے پڑھتے آپ وہاں تک پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ مکے والوں سے کہہ دیجئے اگر مخالفتوں سے باز نہ آئے تو جس طریقے سے میں نے قوم عاد و قوم سمود کو ہلاک کیا ہے میں تم کو بھی دیکھ لوں گا۔ بس یہ سننا تھا کہ ولید ابن مغیرہ نے آپ کے ہونٹ پر ہاتھ رکھا، بھتیجے رشتے کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اس کے آگے مت پڑھو، سننے کی تاب نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے اس کے آگے مت پڑھو، سننے کی تاب نہیں ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا آپ نے اپنی بات کہی، میں نے اپنی بات کہی، اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ لوٹ کر آیا، ادھر سرداران مکہ بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ جانے کا انداز کچھ اور تھا اور آنے کا انداز کچھ اور ہے۔ اب نگاہیں جھکی ہیں، تو ابو جہل نے کہا یہ بھی گیا، اس پر بھی محمد جادو کر دیا۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا بخدا میں نے ایسا کلام سنا ہے، زندگی میں ایسا کلام کبھی نہیں سنا تھا۔ میری رائے یہ ہے ان کا راستہ مت روکو، اگر اللہ نے عزت دی تو نام ہمارا ہی روشن ہوگا، اور اگر جھوٹا ہوا تو قوم خود نپٹا دے گی، تم ان کا راستہ مت روکو۔ لوگوں نے کہا کمبخت تو بھی گیا۔ ادھر سیدنا عمر ابن خطاب والا واقعہ پیش آیا۔ سن 6 کا واقعہ ہے کہ معاملہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، اب کیا کرنا؟ اب ایک کام کرو، کام تمام کر دو۔ کون تمام کرے گا؟ سیدنا عمر ابن خطاب اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، میں کروں گا۔ ان کو ننگی تلوار لے کر بھیجا، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب کیا کریں؟ حضرت حمزہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، حضرت عمر اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب قوم امٹ کر آئی چچا ابو طالب کے پاس۔ ابو طالب تمہارا بڑا احترام ہے، اس لیے کہ تم ہمارے ہی دین میں ہو، ہمارے ہی بھائی ہو، لیکن تم بھتیجے کا ون سائڈ سپورٹ کرتے ہو۔ ہم آخری مرتبہ کہنے آئے ہیں یا تو ان کو روک لو، ورنہ ہم جو انجام ان کا کریں گے وہی انجام تمہارا کریں گے۔ اب ہم کوئی احترام نہیں کریں گے، کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ تقریباً 80 سال کی عمر ہے چچا ابو طالب کی، اور قوم یہ وارننگ دے کر گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آئے، چچا ابو طالب نے بلایا، بھتیجے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ تھا، لیکن اب میرا بڑھاپا ہے، میرے کندھوں پہ اتنا بوجھ مت ڈالو جو میں اٹھا نہ سکوں۔ کیا ہوا؟ قوم آئی تھی ایسا ایسا کہہ کر گئی، پھر لوٹیے۔ دادا عبد المطلب نے پوتا حوالے کیا تھا، کیا کہہ کر کہ ساتھ چھوڑنا نہیں، اور چچا ابو طالب نبھا رہے ہیں اس کو، اسلام نہیں قبول کیا، اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم ہے، نبھا رہے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ تھا کہ چچا ابو طالب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ بھتیجے میرا بڑھاپا ہے، میرے کمزور کندھوں پر اتنا بوجھ مت ڈالو جس کو میں برداشت نہ کر سکوں، کوئی بیچ کی راہ نکال لو، بات بنی رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا چچا اگر مکے والے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دے اور دنیا کے سارے خزانے میرے قدموں پہ لا کر ڈال دے
اور مجھ سے یہ امید کرے کہ میں اللہ کے پیغام کو پیش کرنا بند کر دوں گا، چچا یہ نہیں ہوگا، میں یہ کام کرتا رہوں گا، اللہ کو منظور ہوگا، اس کا دین سر بلند ہوگا، ورنہ میں جام شہادت نوش کر لوں گا۔ اور یہ کہتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیوں؟ یہ پہلا واقعہ ہے۔ چچا ابو طالب پیچھے ہٹ گئے۔ ابو طالب نے آواز دی، بھتیجے سنو، بھتیجے سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا بھتیجے میں تمہارے ہی ساتھ ہوں، جو ہونا ہوگا ہوگا۔ اس کے بعد وہ شیاب ابی طالب کے بائیکاٹ کا 3 سال کا دور اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد مکے والوں نے طے کیا کہ نعوذ باللہ محمد اور ان کے ماننے والوں کو الگ کر دو، ان سے کوئی معاملہ نہیں کرے گا، لین دین نہیں کرے گا، شادی بیاہ میں نہیں جائیں گے، موت مٹی میں نہیں جائیں گے۔ بائیکاٹ 3 سال کا خطرناک بائیکاٹ ہوا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم شیعب ابی طالب میں آ کر مسلمانوں کو لے کر محصور ہو گئے ہیں۔ 3 سال اس حال میں گزرے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ نے پیڑوں کے پتے چبائے، عورتوں کے سینوں میں دودھ نہیں تھا، بچے رات میں بھوک سے بلکتے تھے، میلوں دور بچوں کے رونے کی آواز جاتی تھی، لیکن پتھر دل مکے والوں کے دل پسیجنے کو تیار نہیں ہے۔ 3 سال اسی حال میں گزرے ہیں۔ اس بائیکاٹ میں چچا ابو طالب شامل ہیں، بی بی خدیجہ شامل ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، اکابر صحابہ شامل ہیں۔ اس بائیکاٹ کے ختم ہونے کے بعد 10واں سال جو آیا ہے مکۃ المکرمہ کا، اس میں 2 بڑے واقعات پیش آئے۔ چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ یہ دونوں بہت بڑے سہارا تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسی لیے اس سال کو عام الحزن کہا گیا، اللہ کے نبی کے لیے غم کا سال۔ چچا ابو طالب بیمار ہوئے، آخری وقت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، سرداران مکہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا چچا آپ کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑے احسانات ہیں میرے ساتھ، لیکن آپ نے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ چچا آپ کلمہ پڑھیے تاکہ میں اللہ سے اس کا بدلہ آپ کو دلوا سکوں۔ ابو جہل نے سنا تو ابو جہل نے کہا ابو طالب کیا مرتے وقت بددین ہو کر مرے گا؟ مکے کی عورتیں تانا دیں گی؟ ابو طالب نے کہا بھتیجے سن رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ میں تمہارا دل خوش کر دیتا، لیکن دنیا مجھ کو تانا دے گی کہ موت کی گھبراہٹوں سے، چاکنی کی تکلیف سے گھبرا کر مرتے وقت بددین ہو کر مرا، دنیا مجھے تانا دے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چچا آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجیے، مت سنائیے کسی کو، میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجیے، میں تنہا گواہ کافی ہوں گا۔ ابو طالب نے کہا بیٹا میں تمہارا دل خوش کر دیتا، لیکن، اور آخری جملہ جو ان کی زبان سے نکلا، علی ملت المطلب، علی ملت عبد المطلب، جس طریقے پر عبد المطلب تھے میں اس طریقے پر دنیا سے جا رہا ہوں، اور آپ کی روح پرواز کی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا چچا جہنم میں۔ یہ واقعہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، حدیث کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ابو طالب کی قربانیوں احسانات سے کسی کو انکار نہیں، لیکن کلمے کے بغیر نجات بھی نہیں ہے، یہ بھی اٹل حقیقت ہے۔ تنہا محبت رسول کافی نہیں ہے، اطاعت کے بغیر، ایمان کے بغیر کوئی قربانی کافی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ بہت سے آپ سے ہمدردی کرتے تھے، نہیں اسلام قبول کیا تو ایمان کے بغیر تو مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ البتہ ایک نازک مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے، وہ کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جن لوگوں کا انتقال ہو گیا، خاندان کے لوگوں کا، اس میں آپ کے والدین بھی ہیں،
اعلان نبوت سے پہلے جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے ان کے سامنے دین تو پیش نہیں کیا گیا. دین پیش کیا جائے اور قبول نہ کرے، یہ ہوا کفر نہ بھائی. جس طرح چچا ابو طالب کے آگے آپ دین پیش کیا، انہوں نے قبول نہیں کیا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے سامنے دین پیش کرنے کا موقع نہیں آیا، اس سے پہلے ہی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ہم ٹھیکہ لے کے نہیں بیٹھے کسی کو جہنم بھیجنے کا. خاموشی اختیار کرو، اللہ کے ہاتھ میں اختیار ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں خبردار کمنڈ نہیں کرنا، وہ فیصلہ بندے اور خدا کا ہے. ہم ان کے اوپر کفر کا اطلاق نہیں کر سکتے اس لیے کہ دین پیش نہیں ہوا ہے. لیکن جن لوگوں کے سامنے دین پیش ہوا ہے انہوں نے انکار کیا ہے، تو تنہا رشتہ اور تنہا محبت کافی نہیں. آپ روتے ہوئے کھڑے ہوئے، قرآن مقدس نے آیت نازل کی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے ہمارے محبوب، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ. چچا ابو طالب کی قربانیوں کے نتیجے میں جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ان کو ہی ہوگا، لیکن جہنم میں ہی تو ہوں گے. سب سے ہلکا عذاب ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ پیر کی جوتیاں آگ کی ہوں گی، جس سے دماغ اس طرح کھولتا ہوگا جس طرح چولہے میں ہانڈی کھولتی. یہ سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا. میں یہاں آیا ناگپور میں، کچھ لوگوں نے کچھ قوالیاں سنائی مجھے، دیکھی صاحب کیا کہا جا رہا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا، ان نوجوانوں سے، کہ جا کے ان نادانوں سے پوچھنا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اور لوگ بھی تو ہیں جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا. تو کیا صرف خون کا رشتہ کافی ہے؟ خدمات، قربانیاں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ایمان کے بغیر خدمات کیا بنیاد رکھتی ہیں؟ اصل ایمان ہے. چچا عباس مکہ المکرمہ کے 13 سال گزر گئے ہیں، ایمان نہیں قبول کیا ہے. ان کو آپ سے بہت ہمدردی ہے. میں آپ کو واقعہ سنا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر، جو اس زمانے کا حج تھا، اسلامی احکامات کے ساتھ حج کی فرضیت سن 6 میں ہوئی ہے مدینہ منورہ آنے کے بعد. پہلے حج ہوتا تھا اپنے انداز سے. تو جب دنیا کی قومیں حج کے مہینے مکے آتی تھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ان سے بات کریں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ تیار ہو جائے تو کوئی شکل بنے کام کی. تو مدینے کے لوگ آئے ہوئے تھے، ان سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم مانگا، اور ٹائم بھی مانگا رات کی تاریکی میں مکے کے باہر کسی پہاڑی پر. پیشاب پخانے کے بہانے نکل جاؤ، 2 یہاں 2 وہاں 2 وہاں، اور جا کر کہیں بیٹھ جائیں گے اندھیرے میں. ان لوگوں کے سامنے آپ نے بات کی. یہ انصار مدینہ کے لوگ تھے. مدینے کے یہودی آپس میں تذکرہ کیا کرتے تھے کہ آخری پیغمبر کے آنے کا وقت قریب آ گیا. تذکرہ ہوتا تھا. کیوں؟ دنیا کے نقشے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، ستاروں کی گردشوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، آسمانی نظام میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. اور جو لوگ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ وقت قریب آ گیا، وقت قریب آ گیا. اور مدینے کے یہودی یہ بات اوس و خزرج سے جو انصار مدینہ بعد میں کہلائے ان سے کہا کرتے تھے. قرآن نے یہ بات کہی ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. کل تک تو کہتے تھے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، اور چونکہ اس سے پہلے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آ رہے تھے تو ان کو پوری امید تھی کہ آخری نبی بھی ہم میں ہی آئیں گے. لیکن وہ آ گئے کہاں؟ مکے میں. بس آگ لگ گئی. بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے؟ بجائے بنو اسحاق کے بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے؟ اس لیے ہم نہیں مانیں گے. بغیم بینہم. تو مدینے سے جو لوگ آئے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ وہی پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ یہودی کرتے ہیں، تو ایسا کرے کہ ہم ہی آگے بڑھ کے ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور ان کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دیتے ہیں. تو بعض لوگوں نے کہا ایسا ہے، جلدی مت کرو، ہم لوگ لوٹ کے چلیں گے اور اگلے سال اور لوگوں کو لے کر آئیں گے تاکہ پورے سماج کی نمائندگی ہو، پھر دعوت دیں گے. جب اگلے سال آئے
تقریباً 80 لوگ آئے اور ان لوگوں نے دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیے، مکے کو چھوڑ دیجیے۔ بہت غور سے آپ سنیے گا، ان دونوں میٹنگوں میں جو پہلے سال گفتگو ہوئی ہے اس میں بھی اور جو اس سال گفتگو ہو رہی ہے اس میں بھی چچا عباس شامل ہیں۔ کفر کی حالت میں ہے، ایمان قبول نہیں کیا ہے، لیکن محبت ہے بھتیجے سے، اور بھتیجے کو چچا پر اعتماد ہے کہ راز پاش نہیں کریں گے۔ چچا عباس نے کہا مدینے والوں دعوت تو دے رہے ہو، کل کو مکے والے چڑھ دوڑیں گے تو چھوڑ کے بھاگ تو نہیں جاؤ گے؟ یہ مکے والے سکون سے بیٹھیں گے نہیں، تم بلا کر وہاں لے جاؤ گے تو وہاں چڑھ کے آئیں گے، اور ہوا ہی ہوا، وہی ہوا۔ تو ان لوگوں نے کہا نہیں ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو چچا عباس کفر کی حالت میں ہے، ایمان نہیں قبول کیا ہے، ہمدردی کر رہے نہیں کر رہے؟ ہو سکتا تھا اسی حال میں انتقال ہو گیا ہوتا۔ ان کو تو اسلام کی توفیق ہوئی ہے فتح مکہ کے موقع پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ آ رہے ہیں فتح مکہ کے لیے، اور چچا عباس سامان باندھ کے ہجرت کر کے باہر نکل رہے ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ بھتیجے تو مکے میں آ رہے ہیں تو ان کو افسوس ہوا، میں تو ہجرت کی سعادت سے محروم رہ گیا، ثواب سے محروم رہ گیا۔ تو ان کی دلجوئی کے لیے آپ نے فرمایا انت خاتم المہاجرین، انت خاتم المہاجرین، آپ آخری مہاجر ہیں، اللہ آپ کو ہجرت کا ثواب دے گا۔ یہ کہنا صاحب ہمدردی کی تھی، تو ہمدردی اور بھی لوگوں نے کی ہے۔ اسلام کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ اگلی بات پہ آئیے، ابھی ایک ڈیبیٹ ہوا بمبئی کے اندر، مختلف مسلک کے لوگوں کو بیٹھالا گیا، اپنی اپنی بات کہیے، مجھ کو بلایا گیا، تمام مسلک کے لوگ تھے، شیعہ بھی تھے، بریلوی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، ہم بھی تھے۔ تو میں نے جو بات کہی بمقابلے شیعہ کے، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے معیار جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمان خدا، فرمان رسول، اور رسول اللہ کے فرمانے کے مطابق خلفائے راشدین، اور رسول اللہ کے فرمانے مطابق اہل بیت، اور اہل بیت سے مراد پیغمبر علیہ السلام کی 11 بیویاں، 4 بیٹیاں، 3 بیٹے، چچا، پھوپھیاں، اور بیٹیوں کے واسطے سے داماد اور نواسی نواسے، یہ ہے اہل بیت۔ کون سی غلط بات کہی ہم نے؟ گھر والیاں، کسی کی گھر والی، ہمارے یہاں شادی کارڈ بنتا ہے، اب آپ کے ہاں کیا رواج ہے مجھ کو معلوم نہیں، صرف آپ کا نام ہوگا مولانا مسعود صاحب، سنگل جائیں گے، جناب و بیگم اہلیہ جائیں گی، ماں اہل و عیال، تو کون جائے گا بیوی چھوڑ کر؟ یا ماں اہل خانہ لکھا ہے گھر والی، تو بیوی چھوڑ کر؟ یہ کہیں پاگل پر سنا آپ نے؟ تو اہل بیت میں بیوی نہیں آئے گی؟ یہ پاگل پن کہیں سنا آپ نے کہ اہل بیت میں بیوی نہیں ہے؟ ارے بیٹی فاطمہ تو زہرا جس بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ لفظ قرآن نے استعمال کہا کیا اہل بیت، اس کو بھی سن لیجیے۔ سورہ احزاب 19واں پارہ، آخری رکوع، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے۔ کیا گفتگو ہو رہی، پس منظر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں ہیں، تنگی کا دور ہے، ایک بیوی ہے، بی بی خدیجہ ہیں، ان کے انتقال کے بعد بی بی سودا ہیں۔ مکی زندگی کے 13 سال، نبوت کے 13 سال، ایک بیوی۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد حضرت عائشہ کی بدائی ہوئی، اور پھر جنگ احد کے بعد 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو آپ نے صحابہ کو ترغیب دی کہ ان کی بیواؤں کو ایڈجسٹ کرو، اور 3 نکاح آپ نے خود کیے، حضرت ام سلمہ سے، حضرت حفصہ سے، ام حبیبہ سے، 3 نکاح آپ نے، پھر صحابہ نے نکاح کیے۔
شروع کا دور تھا، تنگی کا دور تھا، فتح مکہ ہو گیا، وسعت کا دور ہوا، مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، بٹ رہے ہیں باری بار. اچھا، ایک نزاکت اور سن لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ یہ دین بندوں تک پہنچا دیجئے، میرا دین میرے بندوں کو پہنچا دیجئے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. دوسرے مقام پر فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ اس دین کو تمام عالم پر غالب کرنا چاہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی. مکۃ المکرمہ کے 13 سال تو مظلومانہ گزر گئے، مدینہ منورہ آنے کے بعد 5 سال جنگوں میں گزر گئے، 6 سال صلح حدیبیہ ہوئی، تھوڑا سا امن ہوا، 8ویں سال فتح مکہ ہوا. اب جب امت جوق در جوق آنا شروع ہوئی تو ان کی تربیت، مرد حضرات مسجد میں آ کر ٹھہرتے، مستورات گھروں کے اندر بھیج دی جاتی تھیں، اور گھروں کا حال یہ تھا کہ مہمانوں کے سامنے رکھنے کے لیے کھجور بھی نہیں ہوتی تھی، تنگی کے ساتھ گزارا ہوتا تھا. گرچہ وسعت کا دور ہے، فراوانی کا دور ہے، گھروں میں کچھ ہوتا نہیں تھا، تو ازواج مطہرات نے کہا جتنا اور لوگوں کو دیا جاتا ہے کم سے کم گھروں میں اتنا تو ہو تاکہ ہم مہمانوں کی خدمت کر سکیں، ہم کو شرمندگی ہوتی ہے. اس کے جواب میں قرآن نے آیت نازل کی، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر ہمارے ساتھ اسی تنگی کے ساتھ رہنا پسند ہے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اگر دنیا کا مال و متاع چاہیے تو ایک بار جی بھر کے لے لو اور میرا ساتھ چھوڑ دو. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر اللہ رسول کی رضا چاہتی ہو، جنت کے محلات چاہتی ہو، تو دنیا کے اندر اسی سوکی میں، اسی روکھی سوکی میں گزارا کرنا ہوگا. تو ان بیویوں نے کیا جواب دیا؟ ہم کو مال چاہیے. انہوں نے کہا ہم جس حال میں ہیں اس حال میں خوش ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. پیغمبر علیہ السلام دنیا سے اس شان کے ساتھ گئے کہ آخری وقت میں چراغ میں تیل نہیں تھا. فراوانی کے دور میں بھی آپ کے گھر میں فاقے ہوتے تھے. آپ فرماتے تھے میں چاہتا ہوں ایک وقت کھاؤں شکر ادا کروں اور ایک وقت بھوکا رہوں صبر کروں. یہ قرآن گفتگو کر رہا ہے پیغمبر کی بیویوں سے. پھر سن لیجئے کان کھول کر کے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی بیویوں سے کہہ دیجئے. نفقہ کس نے مانگا تھا؟ بیویوں نے مانگا تھا. بیٹی فاطمہ الزہرا نے، علی مرتضیٰ نے، حضرات حسنین نفقہ نہیں مانگا تھا. نفقہ کس نے مانگا تھا؟ بیویوں نے مانگا تھا. پھر 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وَمَنْ يَقُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. مکمل نصیحت کی جا رہی ہے، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں جم کر بیٹھو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پچھلے زمانے کی جاہلیت کی عورتوں کی طرح اٹلاتی مت پھرو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، سارے صیغے مؤنث کے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. ان سارے اوصاف کے بعد پیغمبر کی بیویوں کو تمغا دیا جا رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے پیغمبر کی گھر والیوں، اللہ تمہارے اندر سے ادنا بھی گندگی دھو کر نکال دینا چاہتا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تم کو مکمل پاک کر دینا چاہتا ہے. تم پیغمبر کی رفیقہ حیات ہو. اب بتائیے اس کے اندر کہیں کسی اینگل سے بیویوں کے علاوہ کوئی ہے؟ لیکن جب اہل بیت کا نام آتا ہے تو 11 بیویوں میں کسی ایک کا نام نہیں، 4 بیٹیوں میں کسی ایک کا نام نہیں. اہل بیت کون؟ علی، حسن، حسین، فاطمہ.
یہ قرآن کے ساتھ مذاق نہیں ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ مذاق نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ تو میں نے اختصار سے عرض کی، ذرا کان کھول کر بیٹھیے، آنکھیں کھول کر چلیے، گستاخی کرنے والوں سے ہوشیار رہیے۔ ارے بھائی، تم نے پیغمبر کے پورے خاندان کو الگ کر دیا۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ اسٹیج پر 4 لوگ ایک مقام پہ ہوں، 4 ایم ایل اے ہیں، 4 ایم پی ہیں، 4 کارپوریٹر ہیں، 4 کالجوں کے پرنسپل ہیں، اور چاروں کو آپ نے بلا رکھا ہے دعوت دے کر۔ آپ ایک کو ہار پھول کیجئے، ایک کی اسپیچ کرائیے، ایک کو آگے بیٹھا لیجئے، 3 کو آپ رسپیکٹ مت کیجئے، وہ رکیں گے وہاں، وہ ناراض ہو کر چلے جائیں گے۔ جب چاروں ایک ہی مرتبے کے ہیں تو پھر ایک کے ساتھ خصوصیت کیا؟ جب پیغمبر کی چاروں بیٹیاں پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، 3 کا نام نہیں، وہی گول گول چکیے کے 2 پارٹ۔ بھئی مکۃ المکرمہ میں جب مظالم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، بدن میں گندگی ہوتی تھی، بالوں میں کچرا ہوتا تھا، تو کنگھی سے کچرا کون نکالتا تھا؟ بی بی خدیجہ، بڑی بیٹی حضرت زینب، ان کی چھوٹی بہنیں رقیہ، ام کلثوم، بیٹی فاطمۃ الزہرا۔ مکۃ المکرمہ بہت چھوٹی تھی، وہ تو مدینہ منورہ آنے کے بعد شادی کی عمر کو پہنچی ہے۔ 13 سال مکۃ المکرمہ کے مظالم کس نے برداشت کیے ہیں؟ بی بی خدیجہ نے، حضرت زینب نے، رقیہ نے، ام کلثوم نے۔ ان کا کوئی نام نہیں لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب، ان کے شوہر ابو العاص، یہ بی بی خدیجہ کے سگے بھانجے تھے، یعنی حضرت زینب کے خالہ زاد بھائی تھے۔ رقیہ اور ام کلثوم ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھی، عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں۔ جب ابو لہب نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور خداوند قدوس نے جواب دیا قرآن میں، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ محمد تیرے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، تو ناس ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو خداوند قدوس نے کیا کہا؟ ابو لہب تیرے ہاتھ پیر ٹوٹے، تو ناس ہو، تو برباد ہو۔ ابو لہب کو معلوم ہوا کہ میرے اوپر قرآن میں لعنت نازل کر دی گئی، قیامت تک پھٹکار پڑے گی، تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ جا کر کے محمد کی دونوں بیٹیوں کو نعوذ باللہ طلاق دو، ورنہ تمہارا منہ نہیں دیکھوں گا۔ تو عتبہ اور عتیبہ 2 بیٹے ابو لہب کے تھے، ان دونوں نے آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دیا۔ ہم اور آپ بھی صاحب اولاد ہیں، ہماری بیٹیاں کہیں بیاہی ہوں گی، ہماری 2 بیٹیوں کو، بے قصور پھول جیسی بیٹیوں کو، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، طلاق کیوں دلوائی گئی؟ تاکہ حضور کو تکلیف ہو۔ اور ان 2 میں سے ایک نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا تو آپ کا دل ٹوٹ گیا۔ آپ نے کہا خدا بندہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ ابو لہب کو معلوم ہوا تو اس نے کہا اب میرے بیٹے کی خیر نہیں، اس کے لیے سیکورٹی لگا دی گئی۔ سفر میں جاتے تھے، سیکورٹی ساتھ میں ہوتی تھی۔ ایک موقع پر سفر میں جا رہے تھے، رات میں سونا ہوا، تو ان کے ہاں رواج تھا جس آدمی کو تحفظ فراہم کرنا ہے اس سے لگ کر کے بہت دور تک اونٹ بٹھال دیا کرتے تھے، 100-200 اونٹ بٹھال دیے گئے، پھر اس کے بعد سیکورٹی ہے تاکہ کوئی اندر آ نہ سکے۔ یہاں بھی ایسے ہی کیا گیا، جہاں یہ بیٹا لیٹا ہوا تھا وہاں اونٹ بٹھال دیے گئے اور باہر سیکورٹی ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایک شیر آیا اور چھلانگ لگائی، اور اس ابو لہب کے بیٹے کے ساتھ اور لوگ بھی سو رہے تھے، سب کا منہ سونگھتا رہا اور اس کو پھاڑ کر چلا گیا۔ یہ اللہ کے نبی کی وہ جو ہائے نکلی تھی، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی تھی، رقیہ اور ام کلثوم کو۔ یہ ظلم کسی کو یاد نہیں ہے؟ بی بی زینب کا انتقال ہوا ہے، جو عورتیں غسل دے رہی تھی ان سے آپ نے فرمایا ہے جب میری بیٹی کے غسل سے فارغ ہونا تو کفن پہنانے سے پہلے مجھ کو اطلاع کرنا۔ عورتوں نے آواز دی ہم غسل دے چکے ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لنگی دی اور فرمایا میری بیٹی کو کفن میں پہلے یہ لنگی اڑھاؤ، اس کے اوپر سے کفن اڑھانا۔ میری اس بیٹی کو دین کی خاطر بہت تکلیف دی گئی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ قبر میں اس کے ساتھ نرمی کا سلوک برتا جائے۔
تم کو پیغمبر کی بڑی بیٹی حضرت زینب یاد نہ رہی؟ ان کے شوہر ابو العاص کفر کی حالت میں ہے۔ ایک صاحب نے مجھ کو دکھائی ایک کلپ، چچا ابو طالب نے اللہ کے نبی کا نکاح پڑھایا تھا، نکاح کا خطبہ پڑھا تھا، جو پیغمبر کا خطبہ پڑھے وہ کافر کیسے ہوگا؟ ارے میں نے کہا عقل سے پیدل، پیغمبر کے داماد کافر ہیں، ابو العاص کافر ہیں۔ اس وقت مسلمان و کافر میں نکاح ہوتا تھا، پیغمبر علیہ السلام کی دو بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں ہیں، دونوں بدترین کافر ہیں۔ اس وقت تک مسلمان اور مشرک میں نکاح ہوتا تھا۔ جب قرآن نے وہ آیت نازل کی ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اس آیت نے منسوخ کیا اس مسئلے کو۔ ابو العاص کافر ہیں، کب تک کافر ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ گئے، جنگ بدر ہوئی، 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے۔ جو 70 پکڑے گئے ان میں چچا عباس بھی ہیں اور آپ کے داماد ابو العاص بھی ہیں۔ طے ہوا فدیے کی رقم دو اور جاؤ۔ تو ابو العاص کو چھڑانے کے لیے جو گھر والوں نے پیسے بھیجے، ان کی زوجہ محترمہ حضرت زینب مکی میں تھیں، انہوں نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے بدن کے زیور نکال کر دے دی۔ ان زیوروں میں سے ایک ہار وہ بھی تھا جو ان کی والدہ بی بی خدیجہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا شادی کے موقع پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہار پر نگاہ پڑ گئی، بی بی خدیجہ کا دیا ہوا ہار زینب کو جو انہوں نے اپنے شوہر کے فدیے میں بھیجا تھا۔ آپ نے فرمایا دیکھو میری بیٹی نے اپنے شوہر کی محبت میں وہ ہار تک بھیج دیا جو بی بی خدیجہ نے ان کو دیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بی بی خدیجہ کی آپ کو یاد آ گئی، ان کے احسانات کی بنیاد پر صحابہ سمجھ گئے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس ہار کو الگ کر دیا جائے۔ یہ سارے واقعات حدیث کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ آپ کو پیغمبر کی بیٹیاں نہیں ملتی؟ پیغمبر کی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں آپ کو نہیں مل رہی؟ پیغمبر علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں طیب طاہر، اور ایک بیٹا ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے ہے ابراہیم، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ اور ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں آپ اہل بیت کے۔ پیغمبر علیہ السلام چچا ہے حمزہ، حضرت عباس، پھوپھیاں صفیہ اور عاتقہ، آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ دین کی خاطر وہ قربانیاں نظر نہیں آ رہی ہیں؟ حضرت حمزہ کون ہے؟ مکہ المکرمہ کا دور ہے، تھوڑا پانی مکہ المکرمہ کا دور ہے، بدتمیزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، جو اس وقت کی نماز کا رواج تھا، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، معراج میں نہیں گئے ہیں ابھی، اور ابو جہل اوباش لڑکوں کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہیں سے آپ کے اوپر تانے مار رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ خاموش ہیں۔ ایک پتھر پھینک کے مارا، آپ کے سر میں لگا، خون بہا، بدن لہو لہان ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ گھر تشریف لے آئے۔ چچا حمزہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے، لوٹ کر آئے تو ان کی باندی نے بتلایا تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر مارا ہے، وہ زخمی ہو گئے۔ تاریخ میں آتا ہے ان کے ہاتھ میں کمان کی لکڑی تھی، ایک کمان تو ہوتی ہے فکس اور ایک کمان ہوتی ہے اس کو جھکا کر کے رسی میں پھانس لیتے ہیں تو کھینچ کر چھوڑتے ہیں، کمان نہ کام کرتی ہے، رسی الگ کر دو تو لمبی لمبی ڈنڈی ہو جاتی ہے، یہ وہ کمان تھی۔ وہ گئے حرم میں، ابو جہل اوباش بچوں کو لے کر بیٹھا ہوا تھا، جا کے ابو جہل پر کمان کی لکڑی سے مارا، اس کا سر پھٹ گیا اور کہا بدماش، بد اخلاق، بدتمیز، تو نے میرے بھتیجے کو مارا کیسے؟ میرا بھتیجا کوئی لاوارث ہے؟ خبردار آئندہ ایسا مت کرنا۔ ابو جہل کچھ نہیں بولا، اف نہیں کیا اس نے۔ ان لڑکوں نے کہا کہ حمزہ اکیلے آئے تھے، ہم 10-5 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، تم کچھ تو بولتے، ہم تو حمزہ کو پٹک کے مارتے، تمہارے سر پر وار کر کے وہ چلے گئے، تمہارا سر پھوٹ گیا، تم نے کچھ نہیں کہا۔ تو ابو جہل نے کہا دیکھو اس وقت بھتیجے کی محبت میں مغلوب ہے، مجھ کو ڈر ہوا کہیں میں سختی برتوں گا اور حمزہ نے اسلام قبول کر لیا تو ایک بہادر ہاتھ سے نکل جائے گا۔
جا کر کہا بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں تمہارا بدلہ لے کر آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا چچا خوشی اس وقت ہوتی آپ اسلام قبول کر لیتے۔ تو فرمایا بھتیجے ہاتھ بڑھاؤ، خوش ہو جاؤ، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس شان کے ساتھ اسلام قبول کیا حضرت حمزہ نے۔ حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد بھونچال آیا تھا تو اللہ کے نبی کا سر قلم کرنے کی پلاننگ کی گئی تھی، اور سیدنا عمر ابن خطاب کو تلوار دے کر روانہ کیا گیا تھا، اور جب بہنوئی کے گھر گئے بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، لمبا واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر اپنی بہن سے کہا مجھ کو وہیں لے چلو جہاں سے تمہاری تربیت ہو رہی ہے، اور دروازے کو آ کر دستک دی۔ اس زمانے میں دروازوں کی لکڑیاں ایسی نہیں تھی کہ ایک میں ایک مل جاتی، بس وہ جانور اندر نہ آوے۔ اس وقت ایسی مشین نہیں کہاں تھی، کیل ٹھوک دی گئی دروازہ ہوتا تھا، سراسے بیچ کے درازیں چوڑی ہوتی تھی۔ صحابہ نے جھانک کر دیکھا تو یا اللہ عمر ابن خطاب ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے۔ حضرت حمزہ کھڑے ہوئے اور کہا اگر شرافت سے آتا ہے تو آنے دوں گا، ورنہ اس کی ہی تلوار سے اس کا سر اتار دوں گا۔ یہ بہادر کون ہے؟ حضرت حمزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پچھلی رات میں تہجد میں رو رو کر دعائیں کی تھی، پروردگار مسلمان بہت مظلوم ہے، دو سرکشوں میں سے ایک کو اسلام کے لیے قبول کر لے، یا ابو جہل کو یا عمر ابن خطاب کو۔ اور یہ دعا کس کے حق میں قبول ہوئی؟ عمر ابن خطاب، جس کو پیغمبر نے رو کر اپنے رب سے مانگا ہے، اس عمر پر آپ تنقید کرتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ عمر اسلام قبول کرنے آ رہے ہیں، آپ خود کھڑے ہوئے۔ اب صحابہ اور گھبرا گئے، یا اللہ یہ اور بڑی مصیبت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے جا رہے ہیں۔ کوئی حادثہ پیش آیا، دروازہ کھولا، سیدنا عمر ابن خطاب کی تلوار نیچے ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں۔ آپ نے دامن پکڑ کے کہا عمر کب تک ستاؤ گے؟ جواب دیا غلامی کے لیے حاضر ہوا۔ تو آپ نے مارے خوشی کہا اللہ اکبر، سارے صحابہ نے ایک آواز ہو کر کہا اللہ اکبر، مکے کی وادیاں گونج گئی۔ یہ ہے حمزہ ہے۔ اسلامی پہلی جنگ جنگ بدر بے سر و سامانی کے عالم میں ہوئی ہے۔ نکلے تھے تجارت کے قافلے کا راستہ روکنے، اور سامنا کس سے ہو گیا؟ ابو جہل کے لشکر سے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اللہ نے کہا دو میں ایک ملے گا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم تجارت کا قافلہ روکنا چاہ رہے تھے، محنت کم فائدہ زیادہ۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ یہ چاہ رہا تھا کمبخت امٹ کر آ گئے، ان کا کام تمام کرو۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ 1000 کا لشکر جرار ہے جو مسلح ہے، 313 ہے، ہاتھوں میں تلوار بھی نہیں ہے، پتھر لے کر کھڑے ہیں، لکڑیوں کی ٹہنیاں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور 313 ہے، 1000 ہے۔ حالت یہ ہے کہ عقل حیران ہے، یا اللہ ہوگا کیا؟ ایک جھوپڑی بنائی گئی، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جا کر دعا کی، سجدے میں جا کر دعا کی، یا اللہ 13 سال مکہ مکرمہ کے، 2 سال مدینہ منورہ کے، مٹھی بھر لوگ میرے ساتھ آئے ہیں، اسباب کی دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، دشمن 3 پٹ سے زیادہ ہے، 313 کا 3 پٹ ہوتا ہے 939، 1000 ہے۔ خدا بندہ بس تیری مدد پر بھروسہ ہے۔ اور اس وقت آپ نے روتے روتے